بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، بہت کم لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دعا صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، دعا دل کی حالات کا نام ہے، دعا آنسوؤں کی زبان ہے، دعا ٹوٹے ہوئے انسان کی خاموشی چیخ ہے، اور اللہ وہ رب جو دل کے بھید جانتا ہے سب سے پہلے اسی آواز کو سنتا ہے جو دنیا کی شور میں دب جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے لاکھوں لوگ ایک ہی وقت پر دعا کرتے ہیں، کوئی صحت مانگتا ہے، کوئی اولاد، کوئی نکاح، کوئی روزی، کوئی کسی کو واپس پانے کی دعا کرتا ہے، تو پھر سوال اٹھتا ہے اللہ کس دعا کو سب سے پہلے قبول کرتا ہے؟ کیا اللہ کسی کو زیادہ پیار کرتا ہے؟ کیا کسی کی دعا باقیوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، یا پھر دعا کی بھی کوئی روحانی قطار ہے؟ یہیں سے شروع ہوتا ہے اللہ کا نظام، وہ نظام جو آنکھوں سے نہیں صرف ٹوٹے دلوں سے سمجھ آتا ہے، کیونکہ دعا لفظوں کا نام نہیں بلکہ دل کی حالات کا نام ہے۔ دعا وہ خاموش چیخ ہے جو انسان بول نہیں پاتا مگر اللہ سن لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں، یعنی دعا کہی جاتی ہے نہیں سنی جاتی ہے۔ جہاں دل ٹوٹا ہوتا ہے دنیا میں لاکھوں لوگ ایک ساتھ دعا کرتے ہیں، مگر اللہ کے نظام میں ہر دعا ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ دعائیں عادت سے نکلتی ہیں، کچھ لفظوں سے، اور کچھ سیدھے روح سے ٹپکتی ہے، اور اللہ سب سے پہلے اسی دعا کو سنتا ہے جو ٹوٹے دل سے خاموشی میں نکلتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور مظلوم وہی نہیں جس پر ظلم ہوا ہو بلکہ وہ بھی ہے جس کا دل توڑ دیا گیا ہو، جس کی امید چھین لی گئی ہو، جسے بنا وجہ چھوڑ دیا گیا ہو۔ جب ایسا انسان رات کے سناٹے میں بس اتنا کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے، تو فرشتے رک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ لفظ نہیں حال دیکھتا ہے، اور وہی دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے جو مجبوری میں نکلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کون ہے جو مجبور کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ یعنی جب بندہ یہ مان لے کہ اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو یہ دعا کبھی نہیں رکتی۔ بہت لوگ کہتے ہیں میری دعا دیر سے کیوں ہوئی، مگر سچائی یہ ہے کہ ہر قبولیت دکھائی نہیں جاتی۔ کچھ قبولیتیں بچاؤ ہوتی ہے۔ اللہ ہر مانگ پوری نہیں کرتا مگر ہر ٹوٹن سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دعا اللہ کی پہلی پراتھمکتا ہے۔ مجبوری کی دعا کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی، اور جو دیر دکھتی ہے وہی اکثر اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب ہمیں اس کا نتیجہ دکھ جائے، مگر یہ اللہ کے نظام کو ادھورا سمجھنا ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت اکثر اس پل ہو جاتی ہے جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، جب اس کا دل شکایت سے خاموشی کی طرف آ جاتا ہے، جب وہ یہ کہنا چھوڑ دیتا ہے کہ یا اللہ تو کیوں نہیں دیتا، اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ تو جو کرتا ہے وہی بہتر ہے۔ یہیں سے دعا کا دوسرا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا کن ہر دعا پر ترنت نہیں اترتا، بلکہ اس دعا پر اترتا ہے جو انسان کو بدل دے، کیونکہ اللہ پہلے حالات نہیں بدلتا، اللہ پہلے بندے کو بدلتا ہے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان اکثر یہ سوال کرتا ہے، یا اللہ میں نے رو رو کر مانگا پھر بھی کیوں نہیں ملا؟ اور یہی اللہ کا جواب آتا ہے، اے میرے بندے، اگر میں اسی وقت دے دیتا تو مجھے بھول جاتا، لیکن میں نے دیر اس لیے کی تاکہ تو میرے اور قریب آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا مقصد چیز پانا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کو پانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا، جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ کہنا کہ میں نے دعا کی
मगर कबूल नहीं हुई। यानी जिस पल इंसान ये कह देता है उसी पल वह अपने ही सब्र का दरवाजा बंद कर देता है, जबकि अल्लाह का निजाम सब्र के बाद खुलता है। बहुत बार अल्लाह दुआ को 3 तरीकों से कबूल करता है, या तो वही चीज दे देता है, या उससे बेहतर चीज देता है, या उस दुआ की वजह से कोई बड़ी मुसीबत टाल देता है। मगर इंसान सिर्फ पहली किस्म की कबूलियत को पहचानता है, बाकी 2 को वह अक्सर खामोशी समझ लेता है, जबकि वह खामोशी अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होती है। कभी कभी अल्लाह दुआ को इसलिए रोक लेता है क्योंकि वह वक्त सही नहीं होता, इंसान सही नहीं होता, या उसका दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं होता, क्योंकि जब तक दिल पूरी तरह अल्लाह के सामने झुक न जाए तब तक कुन फयाकुन का निजाम हर दुआ पर नहीं चलता। याद रखो, जिस दिन तुम्हारी दुआ तुम्हें सब्र सिखा दे, शिकायत छीन ले और ये एहसास दे दे कि जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, भले ही उसकी शक्ल अभी दिखाई ना दे, क्योंकि अल्लाह का जवाब हमेशा नतीजे में नहीं, कभी कभी सुकून में आता है। वे दुआएं जो कभी ठुकराई नहीं जाती, चाहे इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। ये अल्लाह के निजाम का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि अल्लाह गुनाह देखकर दुआ रद्द नहीं करता, बल्कि दिल की सच्चाई देखकर सवाब देता है। इसलिए सबसे पहले तौबा की दुआ कभी रद्द नहीं होती। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यानी जिस पल बंदा सच्चे दिल से लौट आता है, उसी पल उसकी दुआ कबूल हो जाती है। भले ही उसकी जिंदगी तुरंत ना बदले, मगर उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। दूसरी दुआ जो कभी नहीं रुकती वो मजलूम की है या गुनाहगार, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की दुआ के और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। तीसरी दुआ माँ बाप की दुआ है, जिसमें दर्द भी होता है, मोहब्बत भी होती है और कोई लालच नहीं होता। इसलिए जब माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठाते हैं तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। चौथी दुआ गायब की दुआ है। जब इंसान किसी के लिए पीठ पीछे दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है और तेरे लिए भी वैसा ही हो, यानी ये दुआ 2 तरफा कबूल होती है। 5वीं दुआ रात के आखिरी पहर की दुआ है, जब दुनिया सो रही होती है और बंदा अकेले अल्लाह के सामने होता है, क्योंकि अल्लाह उस वक्त फरमाता है कि कोई मांगने वाला है कि मैं उसे अता करूं, और ये पुकार कभी बेजवाब नहीं रहती। इसलिए याद रखो, दुआ की कबूलियत पाकीज़गी से नहीं, सच्चाई से होती है। अगर दिल सच्चा है, आँख नम है और उम्मीद सिर्फ अल्लाह से जुड़ी है तो दुआ कभी रद्द नहीं होती, बस उसका जवाब हमारी समझ से अलग होता है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो अभी इसी पल अल्लाह के सामने हाथ उठाइए, दिल से एक सच्ची दुआ कीजिए। इस पैगाम को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो मायूस हो चुके हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक रोशनी टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आ सके। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।